نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً فلاح پا گئے اہل ایمان، وہ لوگ جو اپنی نمازیں خشوع اور خضوع سے ادا کرتے ہیں۔ جتنی بھی عبادات ہیں، ان عبادات میں سب سے بڑی عبادت نماز پڑھنا ہے، اور سب سے زیادہ جس عبادت کی تاکید کی گئی ہے وہ بھی نماز ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہونا ہے وہ بھی نماز ہے۔ تو اس لیے نماز کی پابندی، اس کی ادائیگی، اور پھر اس میں خشوع اور خضوع، یہ بہت ضروری ہے، اور یہ اہل ایمان کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ سب سے پہلے فرض نماز ہوتی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق عطا فرمائے تو نوافل کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا اور اعمال کا حساب ہوگا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے فرائض کو چیک کرے گا۔ تو اگر تو فرائض پورے ہو گئے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر فرائض میں کوئی کمی ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا اس کے نوافل چیک کریں۔ تو جو اس کی نفلی عبادات ہوں گی ان کو اللہ تعالیٰ ان فرائض میں شامل فرمائے گا، اور اس کے ساتھ جو فرائض کی کمی بیشی ہے وہ اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا۔ تو اس لیے ہمیں نفلی عبادات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ آج جس نماز کے بارے میں نے عرض کرنا ہے وہ نماز اوابین ہے، اور یہ 6 رکعت ہوتی ہیں، اور مغرب کی نماز کے فوراً بعد یہ پڑھی جاتی ہیں۔ نفلی نماز ہے، ضروری نہیں ہے پڑھنا، لیکن وہ لوگ جو اس کو پڑھتے ہیں یا اس کو پڑھیں گے تو ان کو اس کا جو کمال ہے وہ ضرور حاصل ہوگا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من صلی بعد المغرب 6 رکعات ثم لم يتکلم فیما بینہن بسوء ادلنا لہ بعبادت 12 سنتن۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مغرب کی نماز ادا کی اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی بھی غیر ضروری بات نہ کی، خاموشی سے نماز کے بعد اس نے کوئی دنیا کی بات نہیں کی، اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اس نے 6 رکعت نماز ادا کی۔ اب اس میں نماز اوابین کا اس کو نام دیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس کو نماز اوابین ہی کہنا ہے۔ تو اصل میں یہ 6 نفل ہیں جن کا آقا علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے، نماز کا نام نہیں ارشاد فرمایا۔ فرمایا کہ جو 6 رکعات نفل ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 12 سال کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام کا ایک اور فرمان ذیشان،
اور آپ کا عمل۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کے بعد 6 رکعات پڑھتے تھے اور فرماتے تھے جس نے مغرب کے بعد 6 رکعات پڑھی اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ آقا علیہ السلام کا ایک اور فرمان ذیشان، محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرشتے ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں جو مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھتے ہیں، اور یہ جو نماز ہے یہ صلاۃ الاوابین ہے، اور اس کا جو وقت ہے، اس کا وقت جب آپ مغرب کی نماز پڑھ دیں تو اس کے بعد سے لے کر عشاء کا وقت شروع ہونے تک اس کا وقت ہوتا ہے۔ تو نماز اوابین مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اور عشاء کا وقت شروع ہونے سے پہلے جو آپ کے پاس وقت ہے اس میں آپ یہ نوافل ادا کر سکتے ہیں، اور ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی نمازیں اور ایسے اعمال ہیں، لیکن آج اس کے بارے میں نے چاہا کہ آپ کی خدمت میں آقا علیہ السلام کا فرمان پیش کروں، تو جو کوئی بھی اس کو پڑھے گا انشاءاللہ اس کو اس کا ضرور فائدہ ہوگا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل ذکر لا الہ